اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 16۔ یہ نہر ہی تو ہے۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا، اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس جنگلی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواب دیتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ ہر روز اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی، خود بھی دعا کرتی اور ان سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس خاتون کے شوہر نے ہنس کر کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالی ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خاتون خود بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی، یہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک نہایت امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر اسے جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میرے والد رہتے ہیں، گھر کا دوسرا خالی حصہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش یہ ہے کہ میرا آدھا گھر آپ ہدیتاً قبول فرمائیے۔ بغیر قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجیے۔ ہم نے ادھر ادھر سے کچھ رقم جمع کی جو کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک تھے۔ مکان ریاض کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے تو نہر ہونی تھی، مکان تو مل گیا اور اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا، نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میری دعا کی قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمائے، یہ نہر ہی تو ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔